بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ درود و سلام اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت اس نام سے جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے۔ میں نے یہ درود ابراہیم اس لیے پڑھا ہے کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا ہے، حضرت ابراہیم نے کس طرح اپنے رب سے عرض کی ہے کہ جس طرح تم نے پہلے لوگوں پہ رحم کیا اس طرح میری بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل پہ بھی رحم کرنا۔ یہ عنوان اس طرح سے شارٹ میں بتا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی ترجمے میں کوئی غلطی ہو تو سب سے معذرت گزار ہوں۔ آج بات کرنے کا عنوان یہ ہے جو ثانیہ فیصل آباد جڑاں والا میں ہوا ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم پاکستان کے لوگ دنیا کی کس جہالت میں جا رہے ہیں۔ دنیا آنے والے وقت میں آگے جا رہی ہے، اپنے بزنس کو لے رہی ہے، اپنے بچوں کی خواہشوں کو آگے لے کے آنا چاہتی ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتی ہے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہے۔ لیکن پاکستان میں کچھ ایسے انتشار پسند لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہر 2 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے یا سال کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جس سے ملک پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیاہ بھائیوں کی اس دکھ میں شریک ہیں، اور دوسرا اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ اعلیٰ اقتدار کے لوگوں سے، کیبنٹ سے اور اپنے جو ہمارے ادارے ہیں ان سے التجا کرتے ہیں کہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کے ساتھ خلاف ٹرائل چلایا جائے اور ان کو ریاست کے مطابق جو ریاست اس کے ساتھ سلوک کرے گی وہ اس کو بھگتنا پڑے۔ رہ گئی بات، آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں حالات خراب ہوئے تو انہوں نے یہ مسیحی بھائیوں کے بھی لیے ہے تو مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہے، یہ بڑی پوائنٹ والی بات میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ حالات خراب کرنا سے بہتر ہے کہ ہم وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ عناصر پسند تھے کہ جو مکے میں امن کو برقرار نہیں رکھنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ شریف میں چلے گئے۔ جب مدینہ شریف میں چلے گئے تو اپنی معمول کی زندگی گزارنے لگے۔ تو وہی لوگ جس طرح بھی پاکستان میں کچھ انتشار پسند لوگ ہیں جو ملک کی اور ریاست کی بدنامی اور ملک ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے نہیں دیتے، پھر وہ جو لوگ مکے کے لوگ تھے نا ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ان کو اچھالنے والے تھے اور ماحول کو خراب کرنے والے تھے، وہ بار بار اصرار کرتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جس طرح کی دماغ میں بات آتی تھی وہ اس طرح کی کرتے رہتے تھے۔ لوگ انتشار کے نزدیک پہنچ جاتے تھے، پھر وہ 3 سے 4 کلومیٹر سفر کر کے مکہ سے مدینے کی طرف جاتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، اگر ان باتوں میں سے میں غلط ہوا تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، اگر ان میں سے کوئی باتیں اچھی ہوئی تو ان کے اوپر آپ اتفاق کرنا اور اس سے علم حاصل کرنا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ساری مدینہ شریف کے قریب ہوئی ہیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 کلومیٹر سفر کر کے مکے میں آ کے کسی سے لڑائی نہیں کی۔ یہی اس بات کا عنوان تھا مسلمان بھائیوں کو، اس لیے یہ بات بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے، اور کرسچن لوگوں کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی لوگ انتشار پھیلانے والے بیچ میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعہ رونما ہوتے ہیں۔
آپ لوگوں کی بستیاں گری ہیں، مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، یہ بہت ہی مزاحمت والی بات ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے ریاست میں، اس طرح لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہ بہت ہی غلط بات ہوئی ہے۔ تو اب تھوڑا آتے ہیں مذہب کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ایک اللہ کے نبی ہیں، ان کی بھی رسپیکٹ کرنا اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرنا ہمارے ریاست میں ہر انسان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقہ وسط سے واقف ہے، جس سے بھی اس کا تعلق ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، اس کو اس کی جو بھی اس کے حساب سے اس کی عبادت گاہ اس کی عزت اور احترام ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہے، بجائے کہ وہ ایک مثال کے طور کے اوپر کہ اس کے اوپر اپنا اندر کا گرد و غبار نکال کے اور اس کو برا بھلا کہے، تو یہ بالکل ہی بات غلط ہے۔ یہ تعلیمات اسلام دیتا ہے۔ تو اب آگے بات تھوڑی فزیکل سے کرتے ہیں، کیونکہ میرا مقصد لوگوں کو یہ بات سمجھانے کا ہے، نہ ہی ہمیں انتشار پسند ہے اور نہ ہم انتشار کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی انتشار سے کوئی وابستگی ہے۔ میں 2008 میں ڈاکٹر شاہد مسعود کا جو ایک کالم تھا قیامت کب آئے گی، اس کی نا وہ 8 گھنٹے کا ایک کلپ، میں اس کو سن رہا تھا بڑے دھیان سے، کیونکہ یہ رونما واقعہ ہوا ہے 2023 کی، لیکن جب میں نے یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ بات 2008 کی، اس وقت ایک انہوں نے نا کلپ نکالا تھا، سی ڈی کا دور تھا اس وقت، انہوں نے ایک سی ڈی بنائی، اس کے اوپر وہ قیامت کب آئے گی، اس کا عنوان تھا یہ۔ اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب پہلے جنگ صلیب ہوئی تھی نا حضرت عمر کے دور میں، مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، تو مکے سے لوگ چلے گئے مسجد اقصی کی طرف پہلے جنگ صلیب میں۔ عیسائیوں نے بھی حصہ لیا اس جنگ میں، مسلمانوں نے بھی حصہ لیا، جنگ کے مقام پہ پہنچے، جنگ ہوئی، ہار جیت کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر نے یہ بات بولی کہ خدا را کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، حالانکہ وہ ایک پہاڑی کے اوپر چرچ تھا، اس کے پاس نماز کا ٹائم آ گیا، شام کا نماز کا ٹائم آ گیا، تو انہوں نے بولا، صحابہ نے یا دوسرے جو ان کے پاس ان کی آرمی تھی، اس نے اصرار کیا کہ اس کو چرچ کو ختم کر کے یہاں پہ مسجد بناتے ہیں، تو وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بولا نہیں، یہ ایک عبادت گاہ، اس کو ہم بالکل ہرگز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک نشاندہی کر کے، کوئی ڈنڈے لگا کے، کوئی اس طرح کی چیزیں یا نیچے پھوڑ وغیرہ ڈال کے، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھی۔ یہ تھا عقیدہ اسلام کے رکھوالوں کا اور اسلام کو سمجھنے والوں کا۔ اب بات آتی ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں جو اسلام کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے بچوں کو اور عوام کو کون سا درس دیا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد، ہر سال ایک دفعہ کوئی ایسا کام گنونا کریں کہ جس سے ریاست کی بدنامی اور ہو اور ہر ایک انسان دوسرے انسان سے نظریں جھکا کے گزرنا پڑے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آ گئی ہے۔ خدا را ریاست، جب تک میں تو جو دیکھ رہا ہوں، ریاست کی فنش کی گیم ہونے والی آ گیا، ٹائم یہ آ گیا ہے کہ کسی ٹائم بھی کوئی آدمی، کوئی ملک ہمارے ملک کے اوپر حملہ کر کے مسلط ہو جاتا ہے اور ریاست ختم ہو جاتی ہے۔ تو آگے دیکھو کیا بنتا ہے، ریاست جو ہے وہ چلتی ہے یا نہیں چلتی، یہ تو پولیٹکس کا مسئلہ اور جو ادارے ہیں ان کا مسئلہ، لیکن بات یہ ہے کہ ریاست اس مقام پہ کیوں پہنچ گئی ہے، اس میں کن لوگوں کا قصور ہے، یہ بڑی ایک دل دہلا دینے والی بات ہے۔ تو یہ بات بہت ہی سوچنی چاہیے۔ تو آخر میں
یہ جو بائبل کو جلایا گیا ہے چرچوں میں اور ان کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا ہے، یہ پرزور مذمت کی بات ہے۔ دیکھو وہی بات ہو حضرت عمر والے ٹائم پہ، پھر میں ایک بات بتانے لگا ہوں، ڈاکٹر شاہد صاحب نے بتایا تھا کہ اسی سی ڈی میں، اسی ٹاپک میں، کہ دنیا میں 248 ایسے خاندان ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے دنیا کا سرکٹ چلتا ہے، کہ ایک خاندان سے پیسے لے کے آگے 20 خاندانوں میں انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سوچیں، جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں یا کرسچن بھائی ہیں، جو بھی کمیونٹیاں پاکستان میں آباد ہیں، اگر آپ ایک چرچ کو یا ایک کسی کرسچن بھائی کے گھر کو گراتے ہیں نا، تو آپ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم لوگوں نے ایک پاکستان کی ایک فیملی کو غریب کیا اور اس کو سڑک پہ بٹھا دیا۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر رستے میں آتے جاتے اس کو خدا کے لیے 1 روپیہ دیں گے، تو اوپر سے کہیں گے کہ دیکھا میں کتنا اچھا آدمی ہوں، آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں، اپنے ملک سے پیار کریں اور اپنے ملک سے وفا کریں، بجائے کہ ایسے دنگے کرنے سے ملک کو نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر جو مکان جل گئے ہیں، جو ان کا اندر کا سامان جل گیا ہے، جو آپ لوگوں نے جلا دیا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ شاید وہ محنت کش کے پاس اتنے اور پیسے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں یہ سارا سامان پرووائڈ کر سکے یا دوبارہ اس کو بنا سکے، یا اس کو کتنا ٹائم لگے گا وہ سامان دوبارہ بنانے میں۔ اور جتنی ہمارے ملک میں ہم لوگوں کو سیلری ملتی ہے 15 سے 20,000 25,000 روپیہ ہم کو تنخواہ ملتی ہے، جو کسی بھی چیز کے ایک بھی چیز کی ضرورت نہیں پوری کر سکتی، تو انسان اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ چیزیں بناتے ہیں۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ان کے گھر کو جلا کے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر مجھے کوئی رات کے وقت آئے یا دن کے وقت آئے، مجھے باہر بولے باہر نکلو، باہر نکل کے مجھے بولے یہ لے میں سب کچھ تمہارا جلا دیا ہے، تو اس کے تو جلانے میں صرف 5 منٹ لگے ہوں گے، آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، تو مجھے شاید وہ سب کچھ بنانے میں زندگی بیت گئی ہوگی۔ تو دوستو یہ بات ہر آدمی کو سوچنی چاہیے۔ تو آگے آپ کو کیا بتائیں، 12 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، باتیں تو بیٹھ کے کرتے رہیں ساری رات بھی بیت جائے گی، سارا دن بھی بیت جائے گا، تو لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کرسچن بھائیوں نے، اگر مثال کے طور پر وہی بات آتی ہے، اگر ہمارے کرسچن بھائیوں نے وہ جو صبح صبح جو کام ہوا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لینا تھا، اس کو پکڑ کے عدالت میں دیتے تو عدالت اس کو فیصلہ کرتی، نقصان اس نے غلط کیا یا ٹھیک کیا ہے۔ یہ لوگ جن کے آپ لوگوں نے گھر جلا دیے، چرچ جلا دیے، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا؟ یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر آپ لوگوں نے ایک چرچ نہیں جلایا، اس علاقے کو نہیں جلایا، پورے ملک کے مین جو مطلب ہے شاعر تھے، انہوں نے جہاں پہ سیکورٹی پہنچ گئی وہاں پہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا، اور جہاں پہ سیکورٹی نہیں پہنچ پائی تو آپ لوگوں نے وہاں جا کے بھی یہ فیصلے کر دیے۔ تو خدا را اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، ایسی بری باتوں سے بچیں۔ آگے ہر انسان نے اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے اینگل سے سوچنا۔ تو دیکھو مثال کے طور کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ کے قانون کو فالو کرو۔ مثال کے طور کے اوپر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک چیز بتاتا ہوں۔ آج کل گرمیاں ہیں، تو گرمیوں میں رمضان جب آتا ہے نا، تو صبح 3 بجے سے لے کے شام 7:30 بجے تک ہوتا ہے۔ تو میں بھی پاکستانی ہوں، میں پاکستان ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو پاکستان میں صبح 3 بجے سے لے کے شام 7:30 بجے تک رمضان ہوتا ہے۔ 7:30 بجے کے قریب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رمضان کی افطاری ہو جاتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ میں جس ملک میں بیٹھا ہوں اس ملک میں 9:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے، تو ٹائم وہی ہے، صبح 3:30 4 سے لے کے رات 9:30 بجے جا کے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ طلوع تو صبح وہی ٹائم ہوتا ہے۔ اب میں پاکستانی ہوں تو مجھے پاکستان کے حساب سے 7:30 بجے روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ
चर्च जला दो, मारो तोड़ो जलाओ गिराओ, ये सारी चीज़ें करो। तो बाद ऐसे भी नारे हैं कि सारतान से जुदा भी करो, ये सब कुछ करो। तो फिर वो मुझे उलमा, वो जो लोग इन लोगों को इंतशार फैलाते हैं, इस तरह के ऊट पटांग बातें करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर मुझे भी इजाज़त दें कि मैं रात 9:30 बजे क्यों रोज़ा खोलूँ, क्योंकि सूरज 9:30 बजे गुरूब होता है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से हिसाब से चलना है, तो मुझे 7:30 बजे रोज़ा खोलना चाहिए। तो लेकिन इधर अभी 7:30 बजे के करीब तक ज़ोहर की नमाज का टाइम होता है, 6:30 पौने 7 तक ज़ोहर की नमाज का टाइम होता है। तो इसलिए मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप जिस मज़हब का कार्ड खेलते, जिस मज़हब के ऊपर रह के चलते, उसकी जो इन चीज़ों के ऊपर मतलब है, आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, वो इबारतें मिल सकती हैं, हदीसें मिल सकती हैं, कुरान से आयतें मिल सकती हैं, तो उनके नाम और बदल जो उसका गलत सही रिलेशन है उसको भी तो तलाश करें ना। तो फिर हम लोगों को क्यों 9:30 बजे रोज़ा रमज़ान खोलना पड़ता है? इसलिए कि आपने फरमाया जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के कानून को फॉलो करना है। तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के कानून को आपकी ज़रूरत है कि फॉलो करना। देखो, मिसाल के तौर के ऊपर आप लोगों ने एक आदमी की वजह से कितने लोगों को डिस्टर्ब किया है? क्या आपने जिन लोगों को डिस्टर्ब किया है उनकी वजह से आपको कोई अच्छी मंजिल मिल सकती है? नहीं, क्योंकि आपने एक आदमी की खातिर इतने लोगों को परेशान किया है। तो वो आपकी परेशानी आपने की है, वो उसमें ना कोई मज़हब का लेना देना है, ना किसी और का लेना देना है। ये आपके ज़हन का वसवसा था, इसलिए आपने दूसरे लोगों को बगैर वजह से परेशान किया। तो यही बात, आगे फिर भी और बातें भी निकल आएंगी इससे बात करते करते। तो अपनी वीडियो को इख्तिताम पे करता हूँ। तो आखिर में आपको एक शेर बात करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हम किसी से कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर ज़माई, कोई इस तरह की डिमांड नहीं रखते। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमें दिल से प्यार करना चाहते हैं और हमारी वीडियो सुनना चाहते हैं इसी तरह की, तो फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ना कि हम आपको हिट कर दें, कि अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे फॉलोअर बने, आप हमारे सुनने वाले बनेंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो दूसरी बात, अगर आपने 17 मिनट का टाइम निकाला है तो फिर भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो अपने दोस्त नासिर कदीर जानो चकवाल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मेहनत करें, ना कि इस तरह के दंगे फसाद में लोगों के नुकसानात करें। अपनी आने वाली ज़िंदगी को सोचें और अपने आने वाली नस्लों को सोचें। खुदा हाफिज़।